الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، بالخصوص رمضان المبارک میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی عشاء کی جماعت رہ گئی، جماعت اس سے ترک ہو گئی، تو اب تراویح کے بعد کیا وہ وتر کی نماز باجماعت ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس بارے میں علماء کے دو طرح کے اقوال موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو آپ نے فتویٰ جاری کیا اور اسی کو صحیح اور قابل اعتماد قرار دیا، وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس کی عشاء کی جماعت ترک ہوگی ہو، وہ الگ سے تنہا طور پر وتر پڑھنا ضروری ہے، جماعت میں شریک نہ ہو۔ جبکہ صاحب بہار شریعت کا بھی یہی موقف ہے، صاحب فتح فقیہ ملت نے بھی اسی کو اختیار فرمایا۔ اور ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے تابع ہے وتر، تو جب عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو وتر بھی اب وہ باجماعت نہ پڑھے، بلکہ وہ اس کو تنہا کے طور پر پڑھے گا۔ دوسری طرف جو آج کل کے علماء ہیں، ان میں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اکمل صاحب، مفتی وسیم اختر المدنی وغیرہ، جو یہ آج کل کے موجودہ دور کے فقہا حضرات، علماء حضرات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے عشاء کی جماعت ترک ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ وتر باجماعت ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ، کوئی مکروہ تحریمی جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور وہ حضرات بطور دلیل اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ چونکہ عشاء کی نماز کے تابع اگرچہ وتر ہے، لیکن وہ تابعیت وقت میں ہے، یعنی اس طور پر ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر عشاء کی جماعت اس نے ترک کر دی ہے تو اب وہ وتر بھی اکیلے پڑھے، بلکہ اگر چاہے، بلکہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، اسی کو افضل قرار دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ باجماعت ادا کرے اور اس کا زیادہ ثواب اسے مل جائے گا۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ اگر عشاء کی جماعت ترک ہو گئی تو تراویح تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تراویح تو سنت موقدہ ہے، تو جب اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو وتر جو کہ واجب ہے اس کو تو بدرجہ اولیٰ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی دوسرا قول آج کل کے حالات کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے، اور اسی پر فتویٰ دینا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو سکیں۔ واللہ ورسولہ اعلم۔